اس دن کیفیت کیا ہوگی کہ یہ انسان سور پھونکا جائے گا اور یہ سارے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف سے اسی کے ساتھ چلیں گے۔ یہ دن اتنا شدید ہے لوگوں، یہ دن اتنا خطرناک ہے لوگوں، اس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں رہے گا، کوئی کسی سے پیار و محبت کرنے والا کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف اٹھا دے گا۔ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے حوض کو لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص یہ چیز سن کر، یہ آواز سن کر، یہ پھونک سن کر بے ہوش ہو جائے گا۔ جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ رک جائیں گے، یعنی قبروں میں پھر مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اچانک کھڑے ہوں گے، سب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ وہ اللہ جس نے پانی کے قطرے سے، نطفے سے انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ قادر ہے مرنے کے بعد یہ جسم مٹی ہو جائے گا۔ جس کے جسم کو چاہے اللہ بچائے تو بچائے، وگرنہ یہ جسم خاک میں بدل جائے گا۔ تو اللہ عز و جل دوبارہ ان جسموں کو پھر اکٹھا فرمائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ پہاڑوں کو مالک کہتا ہے میں ان پہاڑوں کو چلاؤں گا اور آپ زمین کو ظاہر پائیں گے، ہم پھر سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس دن کوئی نہیں بھاگ سکتا، اس دن کوئی فرار نہیں ہو سکتا، اس دن کوئی ایسی جگہ پناہ نہیں ہے جہاں انسان اللہ سے بچ کر وہاں پر چھپ جائے اور اللہ کے دربار میں پیشی نہ ہو۔ اس دن سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ آج جتنے مکر و فریب کرنے والے، ان سب کے مکر و فریب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، جس دن اکیلا اکیلا آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، تنے پنہا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا لا یرا الا اعمالو، اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم دیکھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس دن کوئی سفارشی نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی پیسے لے کے کام کرنے والا نہیں، کوئی کسی کے واسطے سے کام کرنے والا نہیں۔ قیامت کے دن کی خطرناکی کی کیفیت کو یاد کر لیجئے، اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ہر بندہ تنے پنہا آئے گا، اکیلا اللہ کے دربار میں آئے گا، کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ وہ اللہ عز و جل، اس کی قدرتیں ایسی ہیں، زمین اللہ کے ہاتھ پہ لپٹی ہوئی ہوگی، آسمان سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر پکڑے گا اور پھر فرمائے گا ان الملک این الجبارون این المتکبرون این الملوک الارض۔ اللہ عز و جل آواز لگائے گا آج کون بادشاہ ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا کنٹرول ہے۔ دنیا میں بننے والے وڈیرے کہاں ہیں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، دنیا کے اندر اپنی حکومت کرنے والے کہاں ہیں، آج کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات سن کر اس طرح ہنسے کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے، اور پھر آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھا وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا مقام ہے۔ اس اللہ کی توحید کو سمجھیے، اس اللہ کے مقام کو سمجھیے، اور کبھی بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہوئے گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائیے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں پیشی کا منظر کیسا ہوگا؟ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے قدم اور ننگے بدن بغیر ختنہ کے جمع کیے جاؤ گے۔ پھر قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا ویسے ہی ہم ان کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی کا منظر، جسم بھی ننگا ہے، کپڑے نہیں ہیں، پاؤں بھی ننگے ہیں، جوتے نہیں ہیں اور ختنے بھی نہیں، غیر مختون ہے۔ اس حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ عز و جل خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس پہنائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے
اور انہیں بائیں جانب دھکیل دیا جائے گا. میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت ہے, یہ میری امت کے افراد ہیں, میں ان کو وضو کی وجہ سے پہچانتا ہوں, ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں, یہ میری امت کے افراد ہیں. اس وقت میں اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں, یہ میری امتی ہیں. اللہ فرمائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے, آپ کے بعد کیا کچھ کیا, دین اسلام میں کتنے اضافے کیے آپ نہیں جانتے, آپ کو معلوم نہیں. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جواب میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ عز وجل نبی سے کہہ رہا ہے, نبی کہہ رہے ہیں میری امت ہے, اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم نہیں جانتے ما احدثوا بعدک, آپ کے بعد انہوں نے کتنے اضافے کیے, کتنی چیزیں دین میں نہیں داخل کی. قبر پرستی آپ اس سے منع کر کے آئے, انہوں نے اسلام کے نام پہ قبر پرستی کی, آپ نے ذبح کی تعلیم اللہ کے لیے دی, ان ظالموں نے ذبح پیروں کے لیے, قبروں کے لیے, مندروں کے لیے, درگاہوں کے لیے, سجادہ نشینوں کے لیے کیا. آپ نے پکارنے کی تعلیم دی کہ صرف اللہ کو پکارو, پاؤں کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو, چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو اللہ کو پکارو. قیامت کا دن ہوگا